دو الگ دنیائیں، صدیوں، سمندر اور ثقافت کا فاصلہ، مگر ایک پرچم، ایک ایمان اور رحم کی ایک ایسی داستان نے انہیں آپس میں جوڑ دیا، جس کا ذکر آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ کالا پرچم، جسے الرایا کہا جاتا ہے، وہی پرچم ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کسی ملک کا جھنڈا نہیں تھا، یہ ایک مشن کا پرچم تھا، ایک الہی امانت جو خلافت کو دی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت تک رحم، انصاف اور ہدایت پہنچائے۔ 13 صدیوں تک اس پرچم تلے خلافت نے ہسپتال چلائے، انصاف کی عدالتیں کھڑی کیں، علم کے مراکز قائم کیے اور رفاہ عام کا ایسا نظام بنایا جس کی دنیا میں مثال نہیں تھی۔ اندلس سے سندھ تک، نیل سے دانوب تک، یہ پرچم صرف حکومت کی نشانی نہیں تھا، یہ اللہ کے دین کی زندہ مثال تھا۔ سال ہے 1845۔ آئرلینڈ ایک بڑی آفت میں گھرا ہوا ہے، بڑا قحط، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مر جائیں گے، لاکھوں ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ برطانیہ جو آئرلینڈ پر حکومت کرتا تھا، اس نے صرف 2000 پاؤنڈ کی مدد بھیجی، مگر استنبول سے، خلیفہ کے دربار سے کچھ ایسا آیا جس کی کسی نے امید بھی نہیں کی تھی۔ سلطان عبد المجید اول، مسلمانوں کے خلیفہ، نے آئرش عوام کے لیے 10,000 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا۔ برٹش تاج کو شرمندگی ہوئی، انہوں نے سلطان پر دباؤ ڈالا کہ اسے کم کر کے دکھاؤ۔ سلطان نے کاغذ پر مان لیا، مگر خاموشی سے 5 جہاز کھانے پینے کی چیزیں بھر کے سیدھے آئرلینڈ کے ڈروہیدا بندرگاہ بھیج دیے۔ ایک مسلم خلیفہ جو آئرش لوگوں سے نہ کسی سندھی سے بندھا تھا، نہ کسی سیاسی فائدے سے، اس نے صرف انسانی درد دیکھا اور مدد کی۔ ڈروہیدا کے لوگوں کا دل اتنا بھر آیا کہ انہوں نے عثمانی ہلال اور ستارہ، خلافت کی نشانی، اپنے فٹ بال کلب ڈروہیدا یونائیٹڈ کے بیج میں شامل کر لیا، اور آج تک وہ وہاں موجود ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بے گھروں کو چھت دو، مظلوم کی مدد کرو۔ سلطان نے یہ سب کیا، مگر اسلام ایک اور بات بھی سکھاتا ہے، اصلی مدد، سچی مدد کیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے مکمل تحفہ جو ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے، وہ روٹی نہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، حق کی طرف رہنمائی، ابدی نجات کا راستہ۔ سلطان کے جہاز جسم کے لیے کھانا لائے، مگر اس اخلاص، اس انصاف، اس رحم نے روح کے لیے پیغام دیا۔ جب لوگ اسلام کو زندہ دیکھتے ہیں، صرف زبانی نہیں بلکہ اصلی حکومت میں، اصلی انصاف میں، اصلی رحم میں، تب دل کھلتے ہیں۔ اور یہی سورہ النصر کی ازلی حکمت ہے۔ سنیے ان الفاظ کو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جھنڈ در جھنڈ داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ النصر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اللہ کا ایک ازلی قانون ہے، سنت اللہ۔ جب اس کی مدد آئے اور اس کے دین کا عمل قائم ہو، تب عوام داخل ہوتی ہے، ایک ایک نہیں، افواج میں، لہریں در لہریں۔ اس لیے کہ جب شریعت نافذ ہوتی ہے، جب امام انصاف سے حکومت کرتا ہے، جب خلافت ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی مثال بن جاتی ہے الہی ہدایت کی، تب لوگ اسلام کو صرف سنتے نہیں، وہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ عدالتوں میں انصاف انہیں ملا، شفاخانوں میں رحم انہیں دکھا، بازاروں میں الفت انہیں محسوس ہوئی۔ آج آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر میں، ایک فٹ بال بیج پر خلافت کا نشان آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں خودی ہوئی ایک یاد دہانی کہ جب مسلمان اخلاص سے کام کرتے ہیں، جب حکام اپنا الہی عہد نبھاتے ہیں، تب اس کا اثر مٹتا نہیں، وہ صدیوں گونجتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فارمولہ دے دیا سورہ النصر میں، اس کی مدد، اس کے دین کا قیام۔ میں اپنی بات اس جملے کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے دین کو نافذ کریں، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی میں لائیں، اور یہ ذمہ داری بغیر نظام الہی کے ممکن نہیں۔ اے مسلمانوں، اٹھ کھڑے ہو، اپنا فرض پہچانو، اور دنیا کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے چلو۔